قاری کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ باوجود ایک کہ بیمار ہیں، آزار ہیں، لیکن حضرت نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ ایک جگہ پروگرام تھا، حضرت نے اس کو کینسل کر کے طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان سے پورے ملک میں قرآن مجید کی مختلف اسٹیجوں کا حصہ ہے۔ زیدہ مجدوہ حضرت کے خلیفہ اعظم ہیں، ان کے اشعار ہیں: ذرہ واحد کی آہ و دھوم تو دیکھو ذرا، ذرہ واحد کی آہ و دھوم تو دیکھو ذرا، پی کے دریا معرفت کا بہتا ہے ظرفی یہاں۔ ہم قاری کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کی آمد کو باعث برکت سمجھتے ہیں تو لوگ ان کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ انہی کے اثر سے مرض ہو یا صحت، علم ہو یا راحت، مشیت پہ سبھی کو ہم دیکھتے ہیں، شاید ان سے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. حضرات اکابر علماء کرام، طلباء اعزام، اساتذہ کرام اور مختلف علاقوں سے، شہر سے، بیرون شہر سے اس جلسے کے لیے یہاں جمع ہونے والے حضرات گرامی قدر اور میری مائیں اور بہنیں، اس وقت بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب مدرسے کاشف العلوم کے جلسے دستار بندی میں حاضر ہیں اور علماء کا، اکابر کا ایک بہت بڑا مجمع الحمدللہ یہاں پر شریک ہے اور اپنے فیوز و برکات سے، اپنے انوار سے پورے بقعے کو منور اور معمور کیے ہوئے۔ جہاں پر اللہ کی بات، رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے اولیاء جمع ہوتے ہیں، علماء کرام جمع ہوتے ہیں، حفاظ کرام جمع ہوتے ہیں، وہ جگہ بقعۂ نور بن جاتی ہے۔ یہاں ماشاءاللہ ایسا ہی منظر ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ انوار کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا وافر حصہ عطا فرمائے، ہم سب کے قلوب کو منور اور اس سے معمور فرمائے۔ اس وقت کئی اکابر کے بیانات ہونے باقی ہے اور حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم کا خطاب آپ نے سن لیا ہے۔ مجھے بھی اس موقع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس وقت جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور دو چیزوں سے مرکب بنا کر پیش کیا، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح۔ روح اصل ہے،
جسم اس کے لیے سواری. اللہ نے دونوں چیزوں کو پیدا کر کر یعنی جسم کو اور روح کو دونوں کو ملا دیا اور انسان بنا کر دنیا میں اللہ نے اس مخلوق کو بھیج دیا. اور جب اللہ نے اسے دو چیزیں عطا کی جسم اور روح تو اس کی ضروریات بھی دو قسم کی دنیا کے اندر رکھی. جسم کی ضروریات بھی اللہ نے رکھی اور روح کی ضروریات بھی رکھی. دیکھیے ہم کو پیدا کیا تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے, روشنی کی ضرورت ہے, اور پھر کھانے اور پینے اور مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے. وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی. کھیتیاں ہوتی ہیں, اناج غلہ اور مختلف قسم کے پھل اور پھول اس سے پیدا ہوتے ہیں. زمین اللہ نے بنائی اور اس سے ہم اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں. پتھر اللہ نے ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا, لکڑیوں کو پیدا کیا. یہ سب ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے جو ہمارے بدن اور جسم کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, سانس لینے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, کپڑے بنانے کے لیے اور جتنی ضرورتیں غذائی ہو, دوائی ہو, ضرورت ہو یا سہولت کی ہو, اللہ نے اس کائنات کے اندر یہاں سے وہاں تک پھیلا رکھی. اور یہ اتنی نعمتیں ہیں ان کا کوئی احصاء اور شمار نہیں کر سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے. کھانے کیسے کیسے, پینے کی اشیاء کیسی کیسی, ہوا دیکھو کیسی لطیف, پانی دیکھو کیسا عجیب اور کیسا حلاوت آگی اور شیریں اور میٹھا, حلق میں اترنے والا, ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا, ہمارے جسم پر کچھ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے والا, کپڑوں کی صفائی, گھر کی صفائی, تمام چیزوں کی صفائی اسی پانی کے ذریعے اللہ نے ہم سے کرائی اور کراتا رہتا ہے. یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن بھائیوں, میں جس نقطے پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں صرف ہمارے بدن اور جسم کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. کھانا ہم جسم کے لیے کھاتے ہیں, روح کے لیے کھانا نہیں کھاتے. پانی ہم جو پیتے ہیں یہ ہم اپنے جسم کے لیے پانی پیتے ہیں, روح کے لیے پانی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں. اسی طرح کپڑا ہو, یہ سانس لینے کے لیے ہوا ہو, اور اوپر سے آ کر ہم کو روشنی دینے والا یہ سورج ہو اور اس کی شعاعیں ہو, اس کی گرمیاں ہو, یہ صرف ہمارے جسم کے واسطے. اور جو چیزیں ہم بناتے ہیں, سواریاں بناتے ہیں, کھانے کی چیزیں بناتے ہیں, ڈیزائن کے مکانات بناتے ہیں, حیرت انگیز قسم کے کپڑے بناتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے چلے جائیں, یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف ہمارے بدن کے لیے, روح کا ان میں کوئی حصہ نہیں. ہمارا کوئی کپڑا کتنا بھی بہترین سے بہترین ہو وہ ہماری روح کے لیے سامان نہیں, ہماری کسی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں. کھانا ہم کیسا بھی عجیب سے عجیب پکائیں اور کھائیں, کتنا بھی لذیذ ہو, وہ صرف جسم کے لیے ہے اور جسم سے پھر باہر بھی نکل جاتا ہے. لیکن بھائیوں, روح کا کوئی سامان اس کے اندر نہیں. آپ غور کرتے چلے جائیں, وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو مزید پھیلاؤں. معلوم ہوا کہ سب کی سب چیزیں جو اللہ نے پیدا کی
یہ ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر. آپ فرمائیں, غور کریں کہ جس خدا نے ہمارے جسم کے واسطے اور ہماری جسمانی ضروریات کے واسطے اتنا بڑا کائنات کا نظام بنایا, زمین بنائی, آسمان بنایا, چاند بنایا, سورج بنایا, ہواؤں کا نظام چلایا, پانی اتارتا ہے آسمانوں سے اور مختلف قسم کی چیزیں اگاتے ہیں. یہ سب کا سب جو آپ کو نظر آ رہا ہے پوری کائنات کے اندر, یہ صرف اور صرف جب ہمارے جسم کے لیے ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جس اللہ نے آپ کے جسم کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا, کیا وہ اللہ ہماری روح کے لیے کوئی سامان نہیں رکھا ہوگا؟ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جیسے کہ آج پوری دنیا یہی کام کر رہی ہے. جو کچھ ان کا مطمع نظر, جو کچھ ان کے پیش نظر, جو کچھ ان کا منشا, جو کچھ ان کا مقصود اعظم, وہ صرف اور صرف جسم ہے. کپڑا ہے, کھانا ہے, مکان ہے, دکان ہے, چیزیں ہیں, اشیاء ہیں. یہی چیزوں پر سارا کا سارا ہم نے مدار رکھا ہوا ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے میرے جسم کے لیے اتنی بڑی کائنات سجا دی ہے, اس اللہ نے میری روح کے لیے کیا سامان بنایا ہے, کیا چیزیں ہیں جو میں اپنی روح کو دے سکتا ہوں. اگر خود کو جواب معلوم نہ ہو تو ہم چلتے اور پوچھتے اور علماء سے دریافت کرتے. یا آپ کی عقل میں اگر یہ آتا ہو کہ کسی بہت بڑے سائنسدان سے, سائنٹسٹ سے, کسی بہت بڑے ڈاکٹر سے یا کسی اور بہت بڑے پڑھے لکھے سے پوچھتے تو کم از کم اسی سے پوچھ لیتے کہ جناب عالی, میرے جسم کے لیے یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں, میری روح کے لیے کیا ہے؟ میرے اندر تو روح موجود ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ہم نہ جانتے ہو کہ روح نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں دن رات تماشا, روح جب نکل جاتی ہے جسم پڑا رہتا ہے اور ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جسم اب باقی رکھنے کے قابل نہیں, ہمارے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں, یہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں, یہ مدرسے میں رکھنے کے قابل نہیں, یہ کسی اور جگہ پر ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. اب یہ اس قابل ہے کہ اس کو نہلا کر, دھلا کر, کپڑا پہنا کر, ایک جگہ پر لے جا کر باعزت طریقے پر اس کو دفن کر دیا جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ روح نکل گئی. تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز تھی اور وہ روح, اور روح نکل جاتی ہے تو جسم کام کا نہیں ہوتا. تو ہم کو خود سمجھداری ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل تو روح ہے, جسم تو اس کے لیے ساتھ میں تھا. جب روح چلی گئی تو اس جسم کی ضرورت کیا؟ لیکن بھائیوں, اس کے باوجود کبھی یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں نہیں پیدا ہوتا, غذا کیا بنائی ہے؟ میری روح اگر بیمار ہو جائے, اللہ نے اس کے لیے دوائیاں کیا پیدا فرمائی ہے؟ اور میری روح کو اگر سنوارنے اور بنانے اور خوبصورت بنانے اور حسین بنانے کی ضرورت ہو تو میں اپنے جسم کو بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہوں, کپڑوں کو بہترین بنا کر پہنتا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوا, اور اس سوال کے نہ پیدا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ روح کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی. روح مردہ ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے اور سڑ جاتی ہے. اس کے اندر خراب ہے, جسم کو بھی ٹھیک ٹھاک کرنا ہے, داڑھی کو بھی ٹھیک ٹھاک کرتے رہنا ہے, فلاں اور فلاں کو یوں سنوارنا اور بنانا ہے. یہ سب ہمارے ذہنوں میں آتا رہتا ہے اور ہم روزانہ برابر بغیر کسی انقطاع کے کرتے رہتے ہیں. لیکن روح کے بارے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ روح کی غذا کیا, روح کا سامان کیا, روح کو ترقی کیسے دی جائے, روح کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو, ہم روح کے ساتھ میں کیا سلوک کیا کریں,
روح بیمار بھی ہوتی ہے تو اس کا علاج اور اس کے لیے دوا اللہ نے کیا تجویز فرما رکھی ہے، قطعاً یہ سلسلہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ ہاں جو علماء ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور وہ دنیا کی چیزوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں جو اللہ نے روح کے لیے بنائے۔ اللہ نے روح کے لیے ایمان دیا ہے، روح کے لیے اپنی معرفت عطا کی ہے، روح کے لیے اپنی محبت عطا فرمائی ہے، روح کے لیے اللہ نے انابت و توجہ عطا فرمائی ہے، روح کے واسطے اللہ نے اخلاص کا ایک بہت عظیم چیز ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کی روح کو غذا دینے والی، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دوا دینے والی، اور اگر وہ سڑ جائے خراب ہو جائے تو اس کو سنوارنے اور بنانے والی ایسی بے شمار چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں۔ اور اللہ نے جیسے دنیا کو سجایا اسی طریقے پر ہماری روحوں کے سامان کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے شریعت کو سجایا، ادھر کائنات کو سجایا، ادھر شریعت کو سجایا، ادھر جسم کے واسطے کائنات کو سجایا اور اس کے اندر بے شمار ہماری ضروریات کو اللہ نے فراہم کر رکھا، تو دوسری طرف شریعت اور دین کو سجایا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں بھیجی گئی ہے اور اس کے اندر یہ سارا سامان موجود ہے جس کو لے کر آپ اپنی روحوں کو زندہ و تابندہ رکھ سکتے ہیں اور اپنی روحوں کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اگر وہ گندی ہو جائے تو اس کو پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ اس کی طہارت کا سامان یہاں بھی موجود ہے، لیکن جیسے جسم کے لیے یہ جسمانی چیزیں ہیں اسی طرح روح کے لیے اللہ نے روحانی چیزوں کو رکھا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، علماء کو تو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، کیو میں لگتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور کلینکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ اگر ان کو ضرورت پڑ جائے مکان بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جا کر مکان کا نقشہ بنا کے آتے ہیں، اور جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، وسائل کو پورا کرنے کے لیے وسائل والے لوگوں سے رابطہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر جہاں جس کی سی ضرورت پڑتی ہے تو علماء کو دیکھا جاتا ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں، عوام بھی کرتے ہیں۔ کھانے کی ضرورت کہاں سے ملے گا کھانا؟ علماء بھی جاتے ہیں، عوام بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی جاتے ہیں، انجینئر صاحب بھی پہنچتے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی پہنچتے ہیں۔ کھانا جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ضرورت جہاں سے جس چیز کی پوری ہوتی ہے لوگ وہاں پر باقاعدگی کے ساتھ میں پہنچ کر اس کو لے کے آتے ہیں، حتیٰ کہ علماء، صلحاء، مشائخ اعظام، بڑا محدث ہو، بڑا فقیہ ہو، بہت بڑا جو ہے پڑھا لکھا آدمی ہو، لیکن وہ بھی جائے گا اور کیوں میں لگے گا اور کھانے کی چیزیں خریدے گا اور ضرورت کی چیزوں کو لے گا، بیمار ہو جائے ہاسپٹلوں میں جائے گا اور کلینکوں میں جائے گا اور وہاں کے ڈاکٹروں سے استفادہ کر کے آئے گا۔ لیکن یہاں بڑا ایک کڑوا سوال ہے میرا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بیرسٹر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، لیکچرر بنتے ہیں اور مختلف علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ میں بیرسٹروں سے اختلاف کر رہا ہوں یا ڈاکٹروں سے اختلاف کر رہا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر نہ بنے۔ ارے بھائی، یہ کہنے کا کیا موقع ہے؟ اور یہ بات کیوں کوئی کہے گا؟ جو کہے گا وہ تو بے وقوف کہے گا۔ امت کو ضرورت ڈاکٹروں کی ہے، انجینئروں کی ہے، بیرسٹروں کی ہے، تمام کے تمام جتنے بھی شعبے علوم کے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر ماہرین ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے۔ بلکہ انکشاف کروں آپ کے سامنے، بہت سے عوام نہیں جانتے، ہمارے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ فن طب کو حاصل کرنا
ہر علاقے کے لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے. یعنی ڈاکٹر بنانا آپ کے محلے میں اطراف میں آپ ایک ڈاکٹر کو پیدا کریں اپنے اندر، یہ فرض کفایہ ہے. اسی طریقے پر انجینئر بنانا یہ فرض کفایہ ہے. اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین جن کی ضرورت امت کو انسانیت کو ہے ان سب کو پیدا کرنا بنانا یہ فرض کفایہ لکھا گیا ہے. فقہاء کے کلام کے اندر تصریح موجود ہے. تو بہرحال اس سے کون اختلاف کرے، کیوں اختلاف کرے؟ آپ پڑھیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، علوم و فنون کے ماہر بنیے، مختلف شعبوں میں آگے بڑھیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح علماء بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس کیو میں جا کے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ڈاکٹر صاحب کسی عالم کے پاس آ کر کیوں میں کھڑا ہوا آپ کو دکھائی دیا؟ کسی مدرسے میں آیا ہو کہ بھائی میری روح کا سامان چاہیے، میری روح کی غذا چاہیے، میری روح بیمار ہو گئی ہے، میری روح کا حال یہ ہے کہ نمازوں میں دل نہیں لگتا، میری روح کا حال یہ ہے کہ وہ انتہائی سختی اس کے اندر آ چکی جس کی وجہ سے کوئی چیز اس کے اندر اثر نہیں کرتی. قرآن پڑھو اثر نہیں ہوتا، دین کی بات کہو اثر نہیں ہوتا، دل کے اندر سختی آ گئی. آپ عالم دین ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، محدث ہیں، فلاں علوم کے ماہر ہیں، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اللہ کے واسطے میرے دل کی اصلاح کر دیجئے. کہیں آپ نے سنا ہے کوئی ڈاکٹر آیا ہو؟ بڑے بڑے اکابر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ جاتا ہے جو دین سے لگ جاتا ہے. میں عمومی بات کر رہا ہوں، کچھ مستثنیات کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن میں ایک عمومی فضا کی بات کر رہا ہوں. آپ جائیے کسی بھی ہاسپٹل میں، آپ کو وہاں جبے والے، قبے والے، امامے والے، مشائخ بھی ملیں گے، علماء بھی ملیں گے، محدثین بھی ملیں گے، فقہاء بھی ملیں گے، بڑے بڑے علوم فنون کے ماہرین ملیں گے، کیوں میں لگتے ہوئے آپ کو ملیں گے. ڈاکٹر صاحب سے مل رہے ہیں اور ان کو ضرورت پڑ جائے کسی اور علم و فن کے ماہر سے ملنے کی تو اس سے جا کے ملتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر لوگ اپنی روح کے بارے میں کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی روح بھی بیمار ہے؟ انجینئر کو کبھی یہ کیوں وسوسہ تک نہیں آتا کہ میری روح بیمار ہے، جبکہ اس کا حال یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں، رسول کی طرف کوئی دھیان نہیں، دین کے پیغام کی طرف کوئی دھیان نہیں، قرآن پڑھنے کی طرف کوئی دھیان نہیں، نمازوں کی طرف کوئی دھیان نہیں، اللہ کے ذکر کی طرف کوئی دھیان نہیں. دل کے اندر سختیوں پر سختیاں پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں نہیں آتا کہ بھائی مجھے کسی عالم دین کے پاس جانا ہے، کسی مدرسے میں جانا ہے اور میرے دل کی اصلاح کے لیے وہاں بیٹھ جانا. ہم نے تو نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو الا ماشاء اللہ. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ علماء بہت بڑے عقل مند ہیں اور یہ پڑھا لکھا طبقہ انتہائی بے وقوف ہے. آپ کہیں گے عجیب بات ہے، جی میں تو دلیل دے رہا ہوں. علماء بڑے عقل مند ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں دنیا کی بھی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا ہے، انجینئروں کے پاس بھی جانا ہے، فلاں کے پاس بھی جانا ہے، کھانے کی چیزیں ملتی ہیں وہاں بھی جانا ہے، اور مختلف چیزوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں جانا چاہیے جہاں وہ چیزیں ملتی ہیں. اس لیے علماء وہاں پر پہنچتے ہیں، کیوں میں بھی لگ جاتے ہیں. روح کا سامان تو کیا ہے انہوں نے، اس کے ساتھ جسم کا بھی ان کو احساس ہے، اس لیے وہاں پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ پڑھا لکھا طبقہ اور عوام الناس عام طور پر ان کا حال یہ ہے کہ ان کو دنیا کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بھی ڈاکٹروں، انجینئروں اور بیرسٹروں کے پاس تو جا رہے ہیں، لیکن علماء کی خدمت میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ہماری روح کے لیے بھی کچھ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں.
ہاں ہماری روح کی غذا بھی اللہ نے بنائی، ہماری روح بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے بھی اللہ نے کچھ بنایا ہے۔ ان کے ذہنوں میں قطعاً یہ نہیں ہے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ کبھی یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری روح بیمار بھی۔ عالم تو سمجھتا میں بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے جا رہا ہے۔ لیکن ان ماہرین علوم و فنون کو کبھی یہ بات ذہن میں نہیں آتی ہم بھی بیمار ہیں، اور اس بیماری کے علاج کے لیے ذرا سر جھکا کر، جیسے عالم سر جھکا کر آپ کی خدمت میں آتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی سر جھکا کر کسی مدرسے میں جانا چاہیے، کسی عالم دین کی خدمت میں جانا چاہیے، مشائخ اعظام کی خدمت میں جانا چاہیے، وہاں جا کر قرآن دیکھنا چاہیے، سیکھنا اور پڑھنا چاہیے، اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مجھے قصہ یاد آ رہا ہے تاریخ کا کہ حضرت یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ بہت عظیم الشان محدث گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر کچھ سختی آ گئی، جس کو کہتے ہیں شریعت میں قساوت قلبی، ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا، بیٹا تم مجھ کو لے کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں چلو، تھوڑی دیر ان سے استفادہ کروں گا، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا، ان کی باتیں سنوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر کی سختی دور ہو جائے۔ اللہ اکبر! ایک عظیم الشان محدث، عظیم الشان فقیہ، قرآن اور حدیث کے علوم کا ماہر، جس کے لاکھوں شاگرد، جس کے علوم ساری دنیا میں مسلم، لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ محسوس ہوا کہ میں کچھ بیماری کی طرف جا رہا ہوں، روحانی بیماری کی طرف، تو کہنے لگے اپنے صاحبزادے سے کہ بیٹا مجھے حضرت حسن بصری کی خدمت میں لے کے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، چلنے کی طاقت نہ تھی۔ بیٹا ان کو اٹھا کر لے کر چلا، حسن بصری کے دروازے تک دستک دی گئی، اندر سے باندھی آئی، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسن بصری سے ملنے کے لیے آئے ہیں میرے والد۔ باندھی نے ان کی جو حالت دیکھی تو اس نے اس پر ان کے صاحبزادے کو ٹوک دیا اور کہا بھائی تمہیں شرم نہیں آئی؟ اتنے بوڑھے آدمی کو یہاں پر لے کے آئے، تم ہی آ کے پوچھ کے چلے جاتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے والد کا اصرار تھا اس لیے آیا ہوں، تم حسن بصری سے اجازت لے لو۔ حسن بصری سے اجازت لی گئی، اندر گئے، بیٹھے اور عرض کیا کہ حضرت میں اپنے دل میں کچھ سختی محسوس کر رہا ہوں، یہ دل کی سختی تمام برائیوں کی جڑ ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور رونا نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، نماز کے اندر دل نہیں لگتا، خوشی اور خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ ارے 50 قسم کی بیماریاں ہیں، ان سب کی جڑ ہے قساوت قلبی، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دل کی سختی کو بعض علماء نے، مشہور امام ہے ابن حجر مکی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، گناہوں پر ان کی کتاب ہے کبائر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ قساوت قلبی بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایسا محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کہوں، بس قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور ان کے رونے کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگتے تھے، یہاں تک کہ رونے کا سلسلہ دونوں کا بہت دیر تک جاری رہا، جب تک تلاوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت حسن بصری نے بہت دیر کے بعد تلاوت روکی، انہوں نے کہا الحمدللہ دل کے اندر کی سختی نکلتی محسوس ہو رہی ہے، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ کہہ کر وہاں سے نکل کے آئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کیوں محسوس نہیں کرتے لوگ
کہ ہم بھی کچھ بیمار ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے ایک بہت بہترین نسخہ شریعت کا اتارا ہے، اور اس شریعت کے اندر بے شمار ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جیسے کائنات کو سجایا ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے، شریعت کو سجایا ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے اندر نماز ہے، اس کے اندر ذکر ہے، اس کے اندر معرفت ہے، اس کے اندر تعلق مع اللہ ہے، اس کے اندر انابت اور خشوع ہے، اس کے اندر اللہ سے تعلق ہے، اس کے اندر اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں جب دل کے اندر داخل ہوتی ہے تو دل کی کایا پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن آج ہم کو اس کا احساس نہیں۔ بھائیو بزرگوں، بات لمبی ہو گئی، بتانا یہ ہے وقت کی قلت بھی ہے، اور مجھے ایک اور اجلاس میں بھی جا کر خطاب کرنا ہے، اور حضرت مولانا طلحہ صاحب زیدہ مجدہم خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب ہونا ہے۔ اصل خطاب انہی کا ہے، اور یہ مجلس ان کے نام پہ سجائی گئی۔ میں مولانا کا شکر گزار ہوں، مرحبا کہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر ہمارے اس اجلاس میں آنے کے لیے وقت نکالا، اپنی بے شمار مصروفیات اور مختلف نوعیت کی مصروفیات کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور ان سے استفادے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیوں، عرض کرنا ہے، یہ شریعت جو اللہ نے اتاری، یہ ہماری روحوں کا سامان ہے۔ یہ جلسے کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ جلسوں کا عنوان رکھ دیا جاتا ہے دستار بندی کا جلسہ، انعامی جلسہ، سالانہ جلسہ، فلاں قسم کا جلسہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ علماء یہ عنوانات جو رکھتے ہیں، یہ تو محض عنوان ہوتا ہے، اور اصل اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ اکابر علماء کی زبان سے آپ تک دین کا وہ پیغام پہنچایا جائے، شریعت کا پیغام پہنچایا جائے، جس کے اندر ہماری روحوں کے لیے سامان موجود ہے، روحوں کی غذا ہے، روحوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور ہماری روحوں کی سہولت کی چیزیں ہیں، اور ہماری روحوں کو سنوارنے والی چیزوں کی اس کے اندر ضرورت چیزیں موجود ہیں۔ اس شریعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور سارے کے سارے بیمار ہونے کے باوجود، روحانی بیمار ہونے کے باوجود، جو اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، اور کبھی کسی عالم کے پاس، کسی مدرسے میں آ کر، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر، کسی شیخ وقت کے پاس بیٹھ کر، اس کی خانقاہ میں جا کر اپنے دلوں کی اصلاح کا سامان نہیں پیدا کرتے، ان کو متوجہ کیا جائے کہ صرف وہ نہیں ہے جو تم باہر دیکھ رہے ہو، صرف وہ نہیں ہے جو تمہاری نظروں میں آشکارا ہے، صرف سورج کو تم دیکھ رہے ہو، یہ ظاہری سورج ہے، چاند کو دیکھ رہے ہو، یہ ظاہری چاند ہے، یہ کھیتیوں کو تم دیکھ رہے ہو، یہ ظاہری کھیتیاں ہیں، یہ ہواؤں کو تم چلتا ہوا دیکھتے ہو، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں جو صرف تمہارے ظاہر کو نفع پہنچانے والی، تمہارے باطن کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ تمہارے باطن کا کوئی حصہ ہے تو تمہیں مدارس کو آنا ہوگا، علماء کے پاس آنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، حدیث کو پڑھنا ہوگا، دین کو جاننا ہوگا، اور مشائخ کی خدمت میں جانا ہوگا، تب ہی جا کر روحوں کو قرار آ سکتا ہے، اور روحوں کی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بالفاظ دیگر میں یوں بھی کہوں تو غلط نہیں کہ ہماری مردہ روحیں زندہ ہو سکتی ہیں۔ آج مردہ ہو گئی ہیں روحیں، اور اسی لیے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جو مردہ ہوتا ہے نا، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اگر آدمی مردہ ہو جائے، اسے آپ کچھ کر کے دیکھیے، کچھ احساس نہیں ہوتا۔ روح مردہ ہو جائے تو اس کے اندر سے بھی احساس ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی چیز اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال یہ مقصود ہے ان جلسوں کے منعقد کرنے کا، عنوان مختلف رکھ کر آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے، لہذا اس وقت میں بھی آپ سب کو اس کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھے
یہ دنیا جو ظاہر کی نظر آ رہی ہے ہمیں صرف اس میں رہ کر نہیں چلے جانا ہے، اس کے بعد ایک اور عالم ہے، اس عالم کے اندر جو کچھ ہوگا وہ روح سے متعلق ہوگا، روح کو دیکھ کر وزن لگایا جائے گا ہماری روح کا کتنا وزن ہے، ہماری روح میں کس قدر پاکیزگی ہے، ہماری روح کیسے تیار ہو کے آئی ہے، اسی کے مطابق وہاں فیصلے کیے جائیں گے۔ بھائیو بزرگوں، اس دن کے آنے سے پہلے مدارس کی طرف رجوع کرو، خانقاہوں کی طرف رجوع کرو، اکابرین کی طرف رجوع کرو، اور اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دین کے ان سارے شعبوں سے وابستہ ہو کر اپنی روح کو زندہ و تابندہ پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے رہو۔ آج کا جلسہ ان اکابر کی موجودگی میں بہت ہی مبارک جلسہ ہے۔ اس موقع پر میں کاشف العلوم کے ذمہ داروں کو، ماشاءاللہ یہ مدرسہ غالباً 50 سال ہو گئے ہوں گے، 50 سال اس کے اوپر بیت چکے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان کے درمیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ حقیر بھی یہاں پر رہا ہے، بے شک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہاں پر جو ہمارے اب صدر صاحب شرف الدین صاحب صدر ہیں، وہ اس وقت یہاں کے صدر تھے، اب بھی صدر ہی ہیں ماشاءاللہ، اور اس وقت بھی جوان تھے، اب بھی جوان۔ یہاں جب میں چڑھا تو وہ ملے، مجھے 2-4 دن پہلے کسی نے بتایا تھا بہت ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ایسے ہو گئے ہیں، ویسے ہو گئے ہیں۔ ان کی بھی اہلیہ صاحبہ کا بھی چند دنوں قبل انتقال ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اندر کافی کمزوری آ گئی ہے، لیکن یہاں آ کے دیکھا تو ماشاءاللہ وہی جوانی نظر آ رہی۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو دیکھ کر میرے اندر مجھے جوانی کا احساس ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ اس وقت صدر ہوتے تھے یہاں پر، اور حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو یہاں بچہ بچہ جانتا ہے، وہ اس وقت یہاں محتمم تھے، وہ محتمم تھے۔ شرف الدین صاحب صدر تھے، اور کمیٹی کے اور بہت سارے افراد تھے، بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہرحال اس دور میں یہاں پر ایک استاد ہوا کرتے تھے، حافظ قاری اسماعیل سیٹھ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ میرے استاد ہیں۔ میں 2 یا 2.5 مہینے کے لیے اس وقت یہاں آیا تھا۔ میں اپنے ہی محلے میں رہتے ہوئے اسکول پڑھتے پڑھتے حفظ کر لیا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی جو کمی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دور کرنے کی ضرورت تھی۔ تو SLC پاس کرنے کے بعد میں نے یہاں 2-2.5 مہینے اخیر رمضان سے ذرا پہلے داخلہ لیا، اور ان استاد کی خدمت میں رہ کر میں نے دور لگائے، اور ماشاءاللہ بڑے ہی عجیب و غریب استاد تھے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بڑے بہترین استاد تھے۔ اب میں بات کہوں تو لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں مجھے رہنے کا جو ہے شرف حاصل ہوا، اور جو ہے استاد سے بھی استفادے کی توفیق عطا ہوئی۔ مولانا نے مسئلہ چھیڑا تھا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی، ویسے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں جانتے ہیں۔ بعد میں انہی لوگوں کی درخواست پر، شرف الدین صاحب کی درخواست پر، بلکہ حکم پر، درخواست نہیں بلکہ ان کے حکم پر مجھے سرپرستی کے لیے کہا گیا، تو باوجود ہے کہ پیر پرست ہوں، سرپرست بن گیا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ یہاں کے جو کمیٹی کے افراد ہیں، یہ حضرات بہت دلچسپی کے ساتھ ادارے کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ جو اب موجودہ کمیٹی ہے اس کا بھی رول ماشاءاللہ بہت اچھا اور معاونانہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اسی طرح کام کرتے رہنے اور مدرسے کے کام کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے، اور ان بچوں کو مبارکباد دیتے ہوئے جنہوں نے یہاں سے قرآن پاک کے حفظ کی دولت کمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی مبارک فرمائے، ان کے والدین کو مبارک فرمائے۔ میں رخصت ہوتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ہی ہے یہ درویشی،
کہ چرچا بادشاہوں کا ہے تیری بے نیازی کا، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ اور اس کے بعد میں بڑے ادب سے، بہت کنٹرول سے اور دستور العمل کے نظام کے مطابق یہ جلسہ ہم شروع سے چلاتے آ رہے ہیں، اور جن کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا، حضرت مولانا مفسر قرآن پیر طریقت شیخ محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کے سائے کو بعافیت دیر تک ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، پورے صوبے اور بلکہ پورے ملک، پورے عالم اسلام کا میں ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ اس فیض کو عام فرمائے، تام فرمائے، عام فرمائے، تام فرمائے۔ میں بھول جاؤں گا پھر اخیر میں، اور لوگ پوری مجلس منتشر ہو جائے گی دعا کے بعد، اسی لیے ذمہ داروں کی طرف سے مشورے میں یہ بات طے ہے کہ درمیان میں شکریہ ادا کر دیا جائے۔ اس لیے میں اہلیہ نے سب سے پہلے میں یہاں اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کا، اور جتنے علماء اسٹیج پر تشریف فرما ان سب کا فردن فردن، اور اسی طرح اساتذہ کرام کا، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، اس میں اساتذہ ساری قربانیاں اساتذہ کی ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اساتذہ یہاں نظر نہیں آ رہے شروع جلسے سے، وہاں طیب صاحب ہیں، مولانا حافظ وسیم صاحب ہیں، یہ جو ہے شروع جلسے سے آپ دیکھ رہے نظر نہیں آ رہے۔ پورا سال ان کا یہی طریقہ ہے، رات دن حضرت والا کے اشارے کے مطابق وہ کام میں لگے رہتے ہیں، اور اسٹیج پر آنا سے ان کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت و طریقہ ہے۔ کوئی آدمی مخلص کتنے بھی اخلاص کے ساتھ غار میں چھپ کر بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتا ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری عوام میں اسے عام کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو مقبولیت عطا فرمائے، محبوبیت عطا فرمائے، اور اللہ جو ہے ہمیشہ کہ میرے رفیق کار ہیں، میں ان کو نہیں بھلا سکتا۔ اس کے بعد کمیٹی کے ذمہ دار احباب، اور پرانی کمیٹی بھی ہیں اور اس موجودہ کمیٹی بھی ہے، ابھی اہلیان محلہ کا اور پینڈال والوں کا، پولیس والوں کا، کارپوریشن والوں کا، ٹریفک پولیس کا، نوجوانوں کی کئی یہاں جو ہے وہ ان کے اپنی ٹیم ہے، ان سب کا، اور آنے والے ہر مہمان کا، پکاتی کا، اور پھر اسی طرح معاونین کا، اور جو کسی بھی قسم کا تعاون انہوں نے کیا ہے، اور جن جن لوگوں کی محنت سے جو ہے یہ جلسہ کامیاب ہوا ہے، میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے مؤذن صاحب کا، ان کی بڑی قربانی ہے، عالم کا، خادم کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ، اور بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں سجدے شکر بجا لاتے ہیں۔ جو ہے بہت اطمینان سے پورے کنٹرول کے ساتھ حضرت والا کی صدارت میں جلسہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ دستار بندی کا بڑا اہم عمل ہے، اطمینان سے تشریف دیکھیے، یہی پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ بزرگوں کی دعائیں لینا ہے، آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کی موجودگی میں یہ ہوگا۔ آخری میں حضرت کا شیخ محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا، اور پھر توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت والا کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ بہت اطمینان سے تشریف ہے۔ اس سے پہلے 5-5 منٹ کے 2 تقریریں اور ہونی ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت والا کو ایک جگہ جانا ہے، بہت اہم اجلاس میں جانا ہے، اور ان کا بڑا شدید اصرار ہے، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں، اس لیے بھی جو ہے حضرت کو جانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا دل ایک لمحے کے لیے اسے تیار نہیں ہے کہ ہم حضرت کو جلسے کے درمیان میں رخصت کریں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ لیکن جب انفرادی اور ذاتی مصلحتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اجتماعی مصلحتوں کو ترجیح دی جائے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔